بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب فخر ملت جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، سردار عتیق صاحب اور اہل دانش خواتین و حضرات، تیرے نام سے ابتدا کر کے میں نے کئی بار جوڑے ہیں اس دل کے ٹکڑے، پیے سینکڑوں بار اشکوں کے ساغر، کئی بار دھوئے خیالوں کے مکھڑے۔ جناب شیخ الاسلام صاحب نے ایک روحانی محفل سجائی اور اس روحانی محفل میں سب دل والوں کو بلا لیا۔ اور یہ فرما دیا کہ دل اور روح کا گہرا رابطہ ہے۔ کدھر رہتے ہو اے لوگو؟ دل والو تم کدھر رہتے ہو؟ اور روح والو تم کدھر رہتے ہو؟ دل اور روح کا رابطہ ہے۔ جب تم اپنے دل کو اپنی روح سے علیحدہ کر لیتے ہو تو پھر جب تم سجدے میں جاتے ہو تو پھر صدا آتی ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کے رابطوں کو، جب روح اور دل کے رابطے سے آپ اللہ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو تمہارا مذہب پھر مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات یہ کہ یہ روحانی محفل ہے۔ اس محفل میں ایسی باتیں ہوئیں کہ میرے تو سماعت کے علاوہ باقی حسیات باقی نہیں تھی۔ شیخ الاسلام جب بات کر رہے تھے تو میری قوت گویائی جواب دے گئی تھی۔ تو زاہد، علم والے، نور والے، شب زندہ دار یہاں بیٹھے ہیں، میں دنیا دار کیا کہوں گی؟ میں آپ کی صورتیں دیکھنے آئی، میں آپ کی باتیں سننے آئی، اور جو کچھ آپ شیخ الاسلام فرما رہے تھے، آپ یقین کیجئے مجھے لگتا تھا کہ ان کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ آسمان سے اتر رہا ہے اور دلوں پہ طاری ہو رہا ہے۔ بہت مختصر کروں تو کہوں گی، میں آپ کو معلوم ہے میں ایک نیم خواندہ عورت ہوں اور میں چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھتی ہوں، ایسے ہی الف بے کی طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ تو باری تعالیٰ نے میرے والدین کی دعاؤں سے اور آپ جیسے اہل نظر لوگوں کی توجہ سے مجھے تھوڑا سا نام دے دیا۔ تو لوگ مجھے کہنے لگے کہ بشریٰ رحمان تو پاگل ہے، اس زمانے میں کون کتاب پڑھتا ہے؟ یہ کتاب کا زمانہ گیا، تو کتاب مت لکھا کر، انٹرنیٹ پہ آ، سوشل میڈیا پہ آ، کون کتاب؟ میرے بزرگوں، بھائیوں، بچوں، میں نے اپنے دین اور ایمان سے کہا کہ کتاب آسمانوں سے اتر کر زمین پر آئی ہے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، اور اس کتاب نے بندوں کو خدا سے ملایا ہے، اور اس کتاب نے بندوں کے اوپر دین کو آشکارا کیا، دنیا کو آشکارا کیا، دل کو آشکارا کیا، روح کو آشکارا کیا، آپس میں رشتے ناطے جوڑے۔ یہ کتاب راہبر ہے، رہنما ہے، جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور جب تک انسان اس دنیا میں زندہ ہے اس کا کتاب سے رابطہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کتاب سے رابطہ رکھیں گے اور وہ بھی آسمانی کتابوں سے، تو آپ کا اللہ سے رابطہ رہے گا۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آج کل کی فیشنیبل نسل کہتی ہے کتابیں کون پڑھتا ہے؟
کتابیں پڑھ کے ہم اس قابل ہوئے، کتابیں لکھ کے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم یہ محفلیں سجاتے اور وہ حقوق ادا کرتے جو حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں۔ تو آپ کو میں مبارکباد بھی دیتی ہوں ڈاکٹر صاحب، میں ایک بہن کے ناطے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان کا امام ضامن بھی باندھتی ہوں اور آپ کی درازی عمر کی دعا بھی کرتی ہوں۔ آپ نے 21ویں صدی میں سب سے بڑی اور محترم کتاب لکھ کر ہمارے دلوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ ہم روحوں سے جدا بھٹکتے ہوئے دل تھے، آپ نے ہمارے دلوں کو ہماری روحوں سے ملا دیا۔ تو یہ وہی شخص کرتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے، جس کے دل میں رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ جناب، عشق کا ایک یہ طریقہ ہے، اللہ سے عشق کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ تم میرے بندوں کے لیے کیا کرتے ہو، تم نے میرے بندوں کے لیے کیا کیا ہے، تم میرے بندوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، کون سا خزانہ ہے، کون سا نور کا مینار ہے جو تم چھوڑ کے آئے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ ہر کوئی عاشق اللہ کا، اب تو خیر صوفی کہنے کا بڑا رواج ہی ہو گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عشق تے ہر کوئی کردہ، کر کے وخاوے کوئی، مر گئے آکھن سارے، مر کے وخاوے کوئی۔ اپنی جان سے گزر کے آخری بات کہتی ہوں، دوسری دفعہ چٹ نہ رکھنا۔ میں نے بڑے صبر سے سب آدمیوں کی باتیں سنی ہیں، تو اس لیے مجھے 5 منٹ ضرور دے دو۔ تو بات یہ ہے، مجھے کہتے ہیں جی آپ کا وقت ختم ہوا، میرا وقت نہیں ختم ہو سکتا۔ تو حضرات، میں یہ کہتی ہوں کہ 2 قسم کے لوگ، 2 قسم کے بندے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک دنیا کو غلط راستے پہ لگانے کے لیے آتے ہیں، ضمیر خریدنے آتے ہیں، زبان خریدنے آتے ہیں، دل خریدنے آتے ہیں، جگر خریدنے آتے ہیں، جھوٹی موٹی یہ وہ سب جو آج کل ہو رہا ہے، خرید و فروخت۔ اور ایک وہ بندے ہوتے ہیں جو دنیا کو کچھ دینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ شیخ الاسلام دنیا کو کچھ دینے والے بندوں میں سے ہیں، اور دینے والے بندے وہ ہوتے ہیں جو احیاء القلوب کرتے ہیں، دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو ذہنوں کو زندہ کرتے ہیں، ضمیروں کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ کی یہ کتاب جناب ڈاکٹر صاحب نسل در نسل قیامت تک دلوں کو زندہ کرتی رہے گی، ذہنوں کو زندہ کرتی رہے گی، نگاہوں میں نور بھرتی رہے گی، ہاتھوں کو توانائی عطا کرتی رہے گی، اور ہم جیسے غریب غربا کی کام آتی رہے گی۔ ہم بولتے رہیں گے، ہم پڑھتے رہیں گے، ہم کہتے رہیں گے۔ یہ اس قسم کے بندوں کو دنیا ہمیشہ خوش آمدید کہتی ہے۔ ہماری محفل میں ہیں، آپ کی کتابیں ہزاروں اور آئیں، آپ سلامت رہیں۔ آپ کے حکم پر میں آ گئی، آپ کے حکم پر میں نے چند لفظ کہے ہیں۔ ہمارے خواجہ غلام فرید صاحب کہتے ہیں آخری شعر ہے۔ اچھا، یہاں پہ جتنے بھی بندے آئے نا، وہ کہتے تھے آخری بات کہہ کے چلا جاؤں گا، پھر لمبی بات کر لیتے تھے۔ ان کو کچھ نہیں کہا، میں عورت ذات ہوں، میرے آگے چٹ رکھ دی۔ تو پھر لوگ، آپ معاف کیجئے، برا نہ مانیے میری بات، میں ایک نیم خواندہ عورت ہوں۔ بندے کہتے ہیں اے جڑی عورت ہے نا، عورت تے مولوی کدی مائک چھوڑ ہی نہیں۔ تو یہ میں کام نہیں کروں گی۔ آخری آپ کو خواجہ صاحب کا ایک کافی کا قطعہ سناتی ہوں کہ انہوں نے کہا توڑے جو دریا نوش ہیں، خواجہ صاحب نے کہا توڑے جو دریا نوش ہیں، مدہوش تھی خاموش ہیں۔ کہا کہ یہ لوگ، شیخ الاسلام جیسے لوگ، یہ دریا نوش ہیں، انہوں نے علم، عرفان، آگہی اور تقوی کے سمندر پی لیے ہیں۔ یہ جو آپ کو معصوم سے، ہلکے سے، ایسے انکساری سے بیٹھے نظر آتے ہیں نا، خواجہ صاحب کہتے ہیں توڑے جو دریا نوش ہیں، انہوں نے تو دریا اور سمندر پی رکھے ہیں۔ توڑے جو دریا نوش ہیں، مدہوش تھی خاموش ہیں۔ یہ اللہ کے عشق میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ مدہوش ہیں پر باہوش لگتے ہیں۔
बाहोश हैं, बाहोश लगते हैं और असरार दे सरपोशन। वो इनकी टोपी को क्या देखते हो? ये असरार के सरपोश हैं। सारी जिंदगी के तकवा के और तरीक़त और सलूक के तमाम असरार और रज़मूज़, इश्क आगही के इनके अंदर हैं। ये तो सर के ऊपर यूं कपड़ा डाल के बैठे हैं, ये तो सरपोश हैं, इनके अंदर असरार हैं, भेद हैं अल्लाह की तलाश के। इनको खामोश ना जान, इनको खामोश ना जान, इनको आम ना जान, इनको ध्यान दे। ये चलेंगे, जब अपना फरगल झाड़ेंगे तो उसमें से असरार निकलेंगे। ये आजमाए हुए बंदे हैं, चुनीदा बंदे हैं, मकबूल बंदे हैं। मकबूल बंदे अल्लाह का काम करते हैं। मकबूल, चुनीदा, मंजूर और महबूब बंदे कलाम पाक का हर्फ हर्फ अलहदा करके, जेर जबर अलहदा करके, बात बात अलहदा करके आपको पेश करते हैं। ये खुदा उनको तौफीक देता है। असरार दे सरपोशन, सामत रहन मारन नबक। फिर भी सियासतदानों की तरह बक बक नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, चुप रहेंगे और काम करेंगे। तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ और मेरी दुआ है कि इस सदी में अल्लाह ताला इनको वो सारी की सारी किताबें हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारी औलादों के लिए सब लिखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारी जो बहन है बुशरा रहमान साहिबा, मैं जजमेंट करने के लिए तो नहीं बैठा और किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करना चाहता, मगर आज की तकरीब का गोल्ड मेडल ये ले गई हैं। एक जुमला और बोल दूं, भाई भी मोहब्बत करते हैं, बहनें भी मोहब्बत करती हैं। आप हर घर में नज़ारा करते हैं, मगर 100 भाई मिल के भी एक बहन की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहनों की मोहब्बत का अंदाज निराला होता है।